صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 رب کائنات نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اب یاد رہے کہ یہاں جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن مراد ہے۔ اس دن نیک اعمال کرنے والوں کو ثواب اور گناہ گاروں کو سزا ملے گی۔ مالک اب کس سے کہتے ہیں؟ مالک اس سے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے، اس سے مالک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں بطور خاص جزا کے دن کا مالک اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ ابھی جو ہے دنیا میں کوئی کس چیز کا مالک ہے، کوئی کس چیز کا مالک ہے، ظاہری سلطنت انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت نہیں ہوگی، صرف اور صرف اس کی ذات مالک ہوگی، اور وہ جس سے چاہے گا جنت عطا فرمائے گا، جس سے چاہے گا سزا عطا فرمائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس سے چاہے جنت عطا کرے، جس سے چاہے دوزخ عطا کرے، یہ اب اس کی مرضی ہے، جو جس سے چاہے عطا کرے۔ تو قیامت کے دن اس کے مالک ہونے کا ظہور جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اس لیے اس آیت مبارکہ میں جزا کے دن کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، تو اس دن رب کائنات کا مالک ہونا زیادہ ظہور پذیر ہوگا۔ اگلی آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں، یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم رب کائنات کی عبادت کرتے ہیں اور جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے اور بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت اب اللہ تعالیٰ ہی کی جائے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی پروردگار عالم ہے، ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے جو ہم مدد مانگتے ہیں یا جو کچھ بھی ان کا وسیلہ پیش کر کے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اس لیے ہم ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کر کے۔ تو اب عبادت کا مستحق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی عبادت کی جا سکے اور حقیقی مدد کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، یعنی کہ حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو مدد کرنے والی ذات وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی چھوٹی بڑی مدد نہیں کر سکتا، یعنی کہ اگر کسی کی کوئی مدد کرتا ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات توفیق بخشتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، تو اس لیے کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، اگر اس کی منشا نہ ہو، اس کی مرضی نہ ہو، تو ایک تنکا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اس کی منشا ہوتی ہے، تو کوئی کسی کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اس کی مرضی کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کر کے۔ مالک کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔